قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے. علماء دیوبند بھی اس پر دو رائے ہیں. جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا, باقی علماء کی رائے سنتا ہے. تو دونوں رائے ہیں, اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ. میری ایک ذاتی رائے ہے, انک لا تسمع الموتى, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے, تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں, نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے. ہم یہ کہتے ہیں جو سورہ فاتر میں ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. میں بڑی توجہ چاہوں گا. انک لا تسمع الموتى, اے نبی بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, اور آپ بہرے بندوں کو نہیں سنا سکتے. مردوں کو نہیں, بہروں کو نہیں, مردے اور اذا ولوا مدبرین, جب وہ مردے پیٹ پھیر کے پھر گئے. کبھی آپ نے مردہ واپس جاتا بھی دیکھا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. کون سے مردے؟ اذا ولوا مدبرین, جب وہ آپ کو پیٹ کر کے چلے گئے. کبھی آپ نے محلے میں مردہ آتا جاتا دیکھا؟ تو قرآن کا اگلا حرف بتا رہا ہے, یہ جو اذا ولوا مدبرین ہے, یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ مراد وہ مردے ہیں جو چلنے پھرنے والے مردے ہیں. قبر والا مردہ مراد نہیں ہوتا, کیونکہ جو قبر میں ہو وہ چلتا پھرتا نہیں ہے. تو یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ قرآن نے مردہ کسے کہا ہے. پیچھے بات ہو رہی ہے کفار کی. کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دیتے ہیں, تکلیفیں دیتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام کو اذیتیں دیتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہے کہ یا اللہ ابو جہل بھی کلمہ پڑھ ہی لے, ابو لہب بھی پڑھ ہی لے, سارے مسلمان ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى, اے میرے حبیب اتنے سال ہو گئے آپ ان کو باتیں بتاتے ہیں. چاند ٹوٹتا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, درختوں کو چلتے آپ کی بارگاہ میں آتے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کی ولادت باشہادت کے وقت کعبہ سجدے میں پڑھتے انہوں نے دیکھا. سارا کچھ دیکھا, قرآن اترتے دیکھا, آپ کا کلام دیکھا, چاند ٹوٹتے دیکھا, ابھی بھی نہیں مانتے. انک لا تسمع الموتى, یہ مردے ہیں, ان کے دل بند ہو گئے ہیں, آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے. آپ جو مرضی کریں, انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی. آپ ان سے توجہ ہٹا کے دل ابو بکر صدیق کے ساتھ لگا لیں. یہاں پہ الموتى مردہ کہا گیا ہے. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, مراد قبر والا مردہ نہیں ہے. یہاں کافروں کو مردہ کہا گیا. کس کو؟ انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو سنا سکتے نہیں. آگے قرآن ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا, حبیب آپ اس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والا ہے. مومن کو سنا سکتے ہیں, مردے کو. مومن کے مقابلے میں مردہ ہوتا ہے کہ کافر ہوتا ہے؟ کافر کے مقابلے میں مومن ہوتا ہے کہ مردہ؟ مردہ کے مقابلے میں زندہ ہوتا ہے کہ مومن؟ مردہ کے مقابلے میں زندہ, مومن کے مقابلے میں مردہ نہیں کافر. قرآن کہتا ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے, مومنوں کو سنا سکتے ہیں. ایک طرف مردہ ایک طرف مومن, مومن کے مقابلے میں مردہ نہیں ہوتا, اللہ کافر ہوتا ہے. رب فرماتا ہے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جو میرے یار کی بات نہ سنے وہ کافر بھی مردہ ہی ہوتا ہے. یہ بات ہے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. فهم مسلمون, اور وہ مسلمان ہیں. یہاں مسلمان کے مقابلے میں کافر نہیں بولا, اللہ نے مردہ بولا, بتا دیا کہ یہ کافر ہی مردے ہیں. کیوں؟ جو میرے نبی کی بات نہ مانے وہ زندہ نہیں ہوتا, مردہ ہوتا ہے. یہ حافظ ابن کثیر اس کا معنی بیان کر رہے ہیں. لیکن اس سے خوارج ہمارے دوستوں نے کیا سمجھا, انہوں نے کہا دیکھیے اس کا مطلب ہے قبر والے تو سلام ہی نہیں سنتے. قرآن بات کیا کر رہا ہے اور یہ بات کیا کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جہاں کوئی آج بھی ہمارے پنجابی میں سخت دل کا کوئی بندہ ہو جس کو کوئی بہت افسوسناک بات سن کے بھی رونا نہ آئے, تو کہتے ہیں اے دا ضمیر ہی مر گیا ہے.
یہ دا دل ہی مر گیا ہے، یہ ہمارے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جن کا دل مرا تھا، چونکہ دل پورے جسم کا سردار ہوتا ہے، پورے جسم کے اندر بلڈ سرکولیشن کو کنٹرول کرتا ہے، تو جس کا دل مر جائے، آج کسی بندے کا دل بند ہو جائے بندہ مر جاتا ہے نا، تو رب فرماتا ہے میرے یار کی بات نہیں سنتا جو دل، وہ دل مر گیا ہے، تو جس کا دل مر جائے وہ بندہ بھی مر جاتا ہے۔ تو میرے حبیب یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ زندہ نہیں مردہ ہیں، کیوں؟ ان کے دل آپ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ زندہ دل وہی ہے جو آپ کی باتوں کو اپنے سینے میں بسانے والا ہے۔ تو حافظ امام طبری کہتے ہیں اس کا مطلب وہ کافر تھے، لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ خَتَمَ عَلَيْهِ، اللہ یفہم، وہ حضور علیہ السلام کی بات سمجھتے نہیں تھے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی تھی۔ اور فرمایا حبیب یہ بہرے ہیں، کیوں؟ ان کی کانوں میں آپ کی آواز جاتی تو ہے، سمجھتے نہیں ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پھرے آپ سے اعراض کر کے، آپ سے منہ موڑ کے پھرے۔ مردہ کبھی منہ موڑ کے نہیں پھرتا، مردہ کبھی چلتا نہیں ہے، اس کو تو کندھے پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ مراد کافر ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پشت کی، آپ کی بات نہ مانی، ولا یتدبرونہ ہو، اور آپ کی بات میں غور و فکر نہ کیا، وینکرون القول بھی، اور آپ کی بات کو سننے سے اور ماننے سے انکار کر دیا، وہ یہاں پہ مراد ہیں، اور ان کو قرآن نے مردے کہا ہے۔ اور اس کی مثال امام قرطبی کہتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، سمم بکمن عمیون، میرے حبیب یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں۔ ابو جہل اندھا تھا؟ بولے تو صحیح۔ ابو لہب بہرا تھا؟ عتبہ اور شیبہ گنگے تھے، اور قرآن کہہ رہا سارے ہی گنگے ہیں۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے سارے بہرے ہیں، قرآن کہتا ہے سارے ہی اندھے ہیں۔ یا اللہ یہ تو تلواریں لے کے تیرے نبی کے مقابلے میں آتے ہیں، یہ تو جنگیں لڑتے ہیں، ان کو تو سارا کچھ سنتا ہے، یہ تو سارا کچھ دیکھتے ہیں، یہ تو بولتے ہیں تیرے نبی کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ جو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سارے ہی اندھے ہیں۔ یا اللہ اندھے کیوں ہیں؟ فرمایا جنہیں میرے یار کی شان نظر نہیں آتی رب کی بارگاہ میں اندھا ہی ہوتا ہے، جو میرے محبوب کی عظمت سن نہیں سکتا وہ بہرا ہی ہوتا ہے، جس کی زبان سے مصطفیٰ کی نعت نہیں نکلتی وہ زبان گونگی ہوتی ہے۔ تو یہاں کافروں کو کہا گیا بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ وہ تو بہرے نہیں تھے، وہ تو دیکھتے تھے، بولتے تھے، سنتے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن قرآن کہہ رہے اندھے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر کہا گیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ان کے دل مر گئے، یہ آپ کی بات نہیں سنتے، ہیں کافر، ہیں زندہ، چلتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ مردے ہیں۔ علامہ آلوسی یہاں پہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کے اندر علامہ آلوسی کہتے ہیں، اسی آیت سورہ نمل کی آیت نمبر 80 کی تفسیر کے اندر، لہم قلوب، کافروں کے ایسے دل ہیں، لا یفقہون بہا، وہ میرے محبوب کی ہدایت کو سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جس کے ساتھ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ ان کو نظر آتا تھا، قرآن کہتا نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ایسے ہیں سنتا ہی کچھ نہیں، حالانکہ ان کو تو سنتا تھا۔ تو معنی کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، دنیا دیکھتی ہیں، دنیا تو دیکھتی ہیں، پر جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے ان کو وہ دلدار نظر نہیں آتا۔ اور فرمایا ان کے کان ہیں لیکن کانوں کے ساتھ میرے محبوب کی بات نہیں سنتے، لہذا اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا کل موتا، وہ کافر ہیں اور مردہ ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اہل المعانی قد وصف الکفار بانہم اموات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اہل معانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا کہ کافر مردے ہیں۔ کس طرح؟ سورہ النحل کی آیت نمبر 21 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ سارے مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بات ہو رہی ہے کافروں کی، اللہ کیا فرماتا ہے یہ سارے، حالانکہ وہ تو مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، وہ تو آتے جاتے تھے ایک دوسرے کو۔ اچھا اگر وہ مردہ تھے تو حضور کے خلاف سازشیں کون کرتا تھا؟ حضور کے خلاف باتیں کون کرتا تھا؟ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں کون دیتا تھا؟ لیکن قرآن کہہ رہا اموات،
مردہ ہیں. یہاں پہ وہ ایک بات یاد آ گئی, حضرت صاحب کہتے ہوتے ہیں نبزاں چڑھ دیاں نے ساتھ چل دے نے پر قرآن کہندا ہے مردہ نے. ادھر انہاں دی نبزاں رک گئیاں نے, سا رک گئے نے, اللہ فرماندا بل احیاء سارے زندہ نے. تو یہاں پہ زندگی اور موت کو ایمان اور کفر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں حضور کا ایمان نہیں, کلمہ نہیں, توحید نہیں, رسالت نہیں, فرمایا وہ مردہ ہے اور اس کا دل تباہ ہے, دل مر چکا ہے. اور آگے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, بڑی توجہ ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, امام راضی کہہ رہے ہیں, امام راضی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو ڈرائیں جو زندہ ہے, اس کو ڈرائیں جو آپ مجھے بتائیں کیا 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی مردوں کو ڈرانے کے لیے بھی آیا؟ سارے نبی کس کو ڈرانے کے لیے آئے؟ زندہ لوگوں کو اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے. لیکن رب تو یہ مانا تو پہلے, یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. امام راضی کہتے ہیں من کان حین, آئے پہلے بھی زندوں کو ڈرانے ہیں, لیکن یہاں پر زندہ سے مراد چلتے پھرتے بندے نہیں ہیں, یہاں سے مراد وہ ہیں جن کے دل اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو فرمایا وہ زندہ ہیں. حبیب جب آپ ان کو میری بات سنائیں گے وہ کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی میں آ جائیں گے. من کان حیان, آپ اس کو تاکہ ڈرائیں جو زندہ ہے. زندہ تو کافر بھی تھے, زندہ تو مسلمان سارے تھے, لیکن یہاں پہ مراد دل کا زندہ, زندہ دل بندے مراد ہیں. تو یہاں پر امام راضی کہتے ہیں کفر کو موت کہا گیا اور کافر کو میت کہا گیا, ہدایت کو زندگی کہا گیا اور ہدایت پانے والے کو زندہ کہا گیا. تو امام راضی کہتے ہیں قرآن کے یہ مقامات ایک عقل والے بندے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ قرآن جب مردہ کی بات کرتا ہے مراد قبر میں پڑی ہوئی لاش نہیں ہوتی, مراد رسول اللہ کا منکر, خدا کا منکر ہوتا ہے. اور جب قرآن زندوں اور اپنا حیات والوں کی اور دلیروں کی بات کرتا ہے اس سے مراد اللہ اور اللہ کے حبیب کو ماننے والے مسلمان ہوتے ہیں.